وجہ تھی اس کی وہ یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ امن کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہوں وہ عوام کی طرف سے، فریقین کی طرف سے آئیں تاکہ اس کی اونرشپ بھی وہ لوگ لے سکیں، اور وہی ہوا۔ اور ہم اس سے بڑی حد تک پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل درآمد آگے بھی ہوگا۔ جہاں تک اس حملہ کرنے والے کا تعلق ہے، میں نے ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، شرپسند ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو، جن کا مفاد شاید بدامنی اور افراتفری میں ہوتا ہے۔ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف ہمیشہ ہم نے کارروائی ماضی میں بھی کی ہے، اب بھی کریں گے، اور آگے آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ کارروائی ہوگی۔ جہاں تک ان کے تعلق ہے آئیڈینٹی کا، چونکہ یہ معاملہ بھی جاری ہے، تفتیش بھی جاری ہے، اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کی تفصیلات دینا مناسب نہیں ہے جب تک ان کے تمام ساتھی گرفتار نہیں ہو جاتے، اور جب تک اس سازش کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سب کو قانون کی گرفت میں نہیں لایا جاتا۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کے نام بھی شیئر ہو جائیں گے اور باقی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی، لیکن اتنا ہے کہ یہ شرپسندی کا واقعہ تھا۔ وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ وہاں امن قائم ہو، ان کی طرف سے ایک ناکام کوشش تھی۔ سر، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ قافلے دوبارہ کب روانہ ہوں گے؟ تو آپ لوگوں کو کیا ہرڈلز آ رہی ہیں؟ جی دیکھیں، قافلوں کا میں نے جیسے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے، کیونکہ راستہ اس میں کسی اور جگہ بھی یہ ناخوشگوار واقعہ ہونے کا امکان ابھی موجود ہے، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملے اس وقت تک ہم قافلے کو بھیجنے کا رسک نہ لیں تاکہ کوئی اور واقعہ نہ ہو۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کل بھی میں ایک میٹنگ میں تھا اور رات کو بھی ہم کافی دیر تک اس پر بات کرتے رہے، بہت جلد انشاءاللہ قافلہ روانہ ہوگا۔ اپوزیشن والے آپ کا بیان بہت شیئر کر رہے ہیں، جو آپ نے کہا اگر حکومت چاہے تو اتنے وقت میں وہاں پر روڈیں کھلوا سکتی ہے، تو بہت زیادہ وہ وائرل بھی ہے سوشل میڈیا پر، کیا آپ کہیں گے؟ میں اپوزیشن کے بیان پہ کیوں بات کروں؟ میں نے جو کہا تھا میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی معاہدہ ہو گیا ہم نے سڑک کھولنے کی بات کی، اور اگلے ایک دن کے بعد، ایک وقفے کے بعد ہم نے جو ہے وہ کانوائی کو موو کرنا تھا۔ میں خود وہاں موجود تھا جب ڈپٹی کمشنر صاحب پر فائرنگ ہوئی، تو ہم تو راستہ کھول رہے ہیں، اور جو میں نے جس طرح کہا تھا اسی طرح ہم نے کھولنا تھا۔ لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا تو ظاہر ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر گولیاں چل رہی ہیں اور ہم قافلہ آگے بڑھائیں اور مزید رسک لیں۔ اپوزیشن کو کہنے دیں، ان کے پاس ان الزامات کے علاوہ اور ہے کیا؟ بیرسٹر صاحب کیا کہیں گے یہ قافلے کے بارے میں؟ آپ نے کی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بنکرز مسمار کرنے تھے، اسلحہ جمع کرنا تھا، ان کا کیا ہوا؟ بنکر مسمار کرنا شروع کیے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی ایمرجنسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں پر ریلیف دیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ تکلیف میں ہیں، جو محصور ہیں، ان کو فوری طور پر خوراک اور ادویات پہنچائی جائیں، ان کے لیے راستہ کھولا جائے تاکہ ان کو فوری ریلیف مل سکے۔ جہاں تک بنکرز کو مسمار کرنا اور اسلحے کی واپسی کا تعلق ہے، بالکل وہ معاہدے کے مطابق کمٹمنٹ ہماری ہے، اور جیسے ہی یہ قافلہ وہاں پاڑا چنار پہنچے گا، راستے کا یہ سیکیورٹی ہو جائے گی، اس کے فوراً بعد ہم نے انشاءاللہ بمپرز بھی مسمار کروانے ہیں، بنکرز بھی مسمار کروانے ہیں، اور اسلحہ بھی واپسی ہوگی۔ اور اسلحے کی واپسی کے بارے میں بار بار کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ اسلحے کی واپسی کے حوالے سے جو ٹائم ٹیبل اور شیڈول اور طریقہ کار ہے وہ ہمیں ان دونوں فریقین نے دینا ہے۔ ان کے پاس 15 دن کا ٹائم ہے، وہ ہمیں جیسی ٹائم دیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن 1 فروری ہمارے پاس ڈیڈ لائن ہے، کٹ آف ڈیٹ ہے، 1 فروری تک یہ تمام اسلحہ بھی جمع ہوگا اور بنکر بھی مسمار ہوں گے، اور بنکرز کی میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی خوشخبری دوں گا کہ عمل شروع ہو چکا ہے۔